امیر تیمور حصہ چہارم اردو ناولز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ناولز پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والی بٹن دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والے ناول آپ کو برابر ملتی رہے۔ شکریہ۔ بارہ ایسا ہوتا تھا کہ تیمور سمرقند لوٹے وقت اپنے دستے سے آگے نکل کر ایک دن پہلے گھر پہنچ جاتا۔ کچھ تو الجائی کی محبت کھینچ لاتی، کچھ پیچھے آنے والے سپاہیوں اور سرداروں کے لیے پرتکلف ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے ان سے پہلے پہنچتا۔ اس شہر سبز کے باغوں میں دعوتیں دینا بہت پسند تھا۔ جب الجائی کا پہلا بچہ ہوا تو بڑی خوشیاں منائی گئی۔ تیمور نے ایک شاندار دعوت کی اور اس میں امیر قزغن کے تمام امرائے دربار کو مدعو کیا اور سب تو آ گئے، وہ آدمی شریک نہ ہوئے۔ ایک اس کا چچا حاجی برلاس، دوسرا اس کی بیوی کے قبیلے کا سردار بایزید جلائر۔ یہ دعوت اس قدر پرتکلف تھی کہ ہر مہمان تعریفیں کرتا رہا اور سب کی زبانیں پر یہی فکرہ تھا کہ کیوں نہ آخر کو تیمور گورکھان اعظم کی اولاد ہے۔ اور تو اور کوہستان کے قبائلیوں نے بھی شہر سبز کے سردار اور اس کی دلہن کی دریا دلی کے گیت جوڑے اور وہ انہیں گاتے پھرے۔ تیمور کی مدد سے اور اس کی دلاوری کے بل پر قزغن نے مغربی صحرا اور جنوبی وادیوں میں نئی فتوحات حاصل کی اور ہرات کا والی قید کر کے سالی سرائے لایا گیا۔ تیمور کی بے لوث وفاداری سے قزغن نے بہت سے فائدے اٹھائے اور یہ دونوں مل کر ابھی اور بھی فتوحات کرتے، مگر قزغن اور اس کے امراء دربار کے مابین ایک نزغہ سے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، جس کے نتیجے میں قزغن جان سے مارا گیا۔ جب والی ہرات قید ہو کر آیا تھا تو عمرا نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ قیدی کو قتل کر کے اس کا مال و متاع ان میں تقسیم کیا جائے۔ قزغن اسے امان دے چکا تھا، مگر قیدی کی امارات معروف تھی اور وہ پرانا دشمن بھی تھا، اس لیے عمرا سے امان دینے پر رضامند نہ تھے۔ جب قزغن نے دیکھا کہ وہ کسی صورت نہیں مانتے تو اس نے والی ہرات کو خفیہ طور پر ان کے ارادوں سے آگاہ کر کے رہا کر دیا۔ اس وقت قزغن اور امراء جنوب میں شکار کھیل رہے تھے۔ یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، مگر وقائع نگار نے لکھا ہے کہ تیمور والی ہرات کو بحفاظت ہرات تک پہنچانے پر مأمور کیا گیا تھا۔ بہرکیف جب قزغن کو قتل کیا گیا اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھا۔ دریائے کے جنوب میں شکار کے دوران میں دو امراء نے قزغن پر قاتلانہ حملہ کیا اور تیروں سے اتنا گھائل کر دیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ تیمور کو جوں ہی اس سانحے کی خبر ملی وہ فوراً موقع پر پہنچا اور لاش کو سالی سرائے لا کر دفن کیا۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اس نے اپنا گھوڑا ایک بار پھر دریا میں ڈالا اور ان سرداروں کی کمک کو پہنچا جو قاتلوں کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے۔ وہ چاہتا تو پہلے اپنی جائیداد اور مال و متاع کی حفاظت کا انتظام کرتا، مگر تاتاریوں کی اہم ترین روایت کے مطابق قزغن کے قاتلوں کو ہلاک کرنا مقدم تھا۔ وہ روایت یہ تھی کہ مردہ وہ ہے جو اپنے ہم قوم کے قاتلوں کے ساتھ آسمان تلے نہ سوئے۔ قزغن کے دونوں قاتل زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں نے ان کے تعاقب میں دن رات ایک کر دیے۔ قاتل گھاٹیوں، وادیوں، پہاڑوں، ندیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہر گاؤں سے تازہ دم گھوڑے لے کر بھاگتے چلے گئے، پھر بھی تعاقب کرنے والوں کی سرعت رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے اور بالآخر کوہستان کی بالائی ڈھلانوں پر گھیرے میں آ گئے۔ تلواریں بس صرف چند ہی لمحے چمکی، پھر دو سربرید لاشیں تڑپیں اور ٹھنڈے ہو گئے۔ تیمور نے اس فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوتے ہی شہر سبز کا رخ کیا، مگر اب وہاں حالات کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ وسطی ایشیا میں دستور تھا کہ بادشاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے کا وارث تخت و تاج ہونا اسی صورت میں ممکن ہوتا جب مملکت میں امن و امان ہوتا اور امراء میں سے کسی ایک کو اوروں پر شفقت نہ ہوتی۔ پھر ایک اور بات یہ بھی تھی کہ بادشاہ کا بیٹا خود بھی اس قابل ہو کہ عنان حکومت کسی اور کے ہاتھ میں نہ جانے دے، ورنہ ہر سردار اور ہر امیر آقا کی مسند حکومت کا دعویدار بن جاتا اور پھر فیصلہ شمشیر ہی سے ہوتا۔ ایسے حالات میں طوائف الملکی سے بچنے کی تنہا صورت یہ ہوتی تھی کہ جنگ آزمودہ سرداروں کی ایک مجلس نیا بادشاہ منتخب کر لے اور سب سردار اس کی وفاداری کا حلف اٹھا لیں
ورنہ تاج و تخت کے لیے جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ تاتاریوں میں یہ مثل مشہور تھی کہ وہی ہاتھ عنان حکومت سنبھال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنی جانتے ہوں۔ قزغن کے بیٹے نے باپ کی وراثت اور سمرقند کی حکومت سنبھالنے کی کوشش کی تو مگر یہ گراں بار ذمہ داری اسے اپنے بس کی نظر نہ آئی، چنانچہ جاہ و حشمت پر زندگی کو ترجیح دی اور سمرقند سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے جاتے ہی حاجی برلاس اور قبیلہ جلائر کا سردار بایزید دونوں تاتاریوں کی قیادت کے دعویدار بن گئے۔ باقی سردار اور امیروں نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہوگی، چنانچہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ کر جان بازوں کو اپنے اپنے علم کے تلے جمع کرنے لگے تاکہ اپنے علاقے کی حفاظت اور اوروں کے علاقوں کو تاراج کر سکے۔ تاتاریوں میں قدیم سے یہ کمزوری تھی کہ ہر قبیلے دوسرے قبیلے پر غلبے کے لیے کشمکش کرتا رہتا۔ اگر کوئی ایک سردار اس قابل ہوتا کہ بزور شمشیر امن قائم کر سکتا تو سب باتفاق اسے حاکم مان لیتے، ورنہ یہ کشمکش جاری رہتی۔ قزغن اپنا جانشین مقرر کیے بغیر اچانک قتل ہو گیا تھا اور اس کے جانشین میں اس جیسا کس بل نہ تھا۔ دیگر دعویدار حاجی برلاس اور بایزید بھی اتنے قوی نہ تھے کہ تاتاریوں جیسے سرکش انسانوں کو قابو میں رکھ سکتے۔ ادھر یہ آفت برپا تھی، ادھر تیمور کے باپ طاراغائی نے اپنے گوشت عزلت میں دائی اجل کو لبیک کہی۔ قبیلے برلاس کے بیشتر افراد حاجی برلاس کے ساتھ سمرقند پہنچے ہوئے تھے، چنانچہ شہر سبز میں تیمور کے باپ صرف چند سو سوار رہ گئے تھے۔ بلاد شمال کا خان اعظم پہلے تو کوہسار کی بلندیوں پر سے یہ حالات خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر جب اس نے حقیقت کا حال اچھی طرح اندازہ کر لیا تو حرکت میں آیا اور فوراً پہاڑوں سے اتر کر سمرقند کا رخ کیا۔ اسے ایک نسل پہلی کی بغاوت یاد دی، اس کے دل میں غصہ تھا، چنانچہ تاتاریوں پر اس طرح جھپٹا جیسے ٹٹی دل کے بادل کڑی فصلوں پر گرتے ہوں۔ خان اعظم کی اس چڑھائی سے سب امیروں کو یکساں خطرہ تھا، مگر سر جوڑ کر بیٹھنے اور خطرے کے مقابلے کی تدبیریں سوچنے کی بجائے سب اپنی ریاستوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ بلکہ بایزید جلائر، جس کا شہر منجمد خان اعظم کی راہ میں پڑتا تھا، اس نے تو فوراً ہی پہنچ کر خان اعظم کی خدمت میں بیش بہا قیمتی تحائف پیش کر کے اطاعت بھی قبول کر لی۔ حاجی برلاس پہلے تو جوش میں آ کر بہت کچھ کر گزرا تھا۔ طاراغائی کے مرتے ہی شہر سبز اور کرشی وغیرہ سے لوگ کو بلا بھیجا تھا اور اپنی سرداری کا اعلان بھی کر دیا تھا، مگر مغلوں کے مقابلے پر نہ آیا اور تیمور کو کہلا بھیجا کہ میں نے تو پوری قوم کو لے کر جنوب میں ہرات چلے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تیمور شہر سبز کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا نہ چاہتا تھا۔ اس نے چچا کو یہ جواب دیا کہ اب جہاں چاہیں جائیں، میں تو سیدھا خان اعظم کے پاس جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ سرحد کے مغل جو جدِ مغل کہلاتے ہیں، اپنے سردار خان اعظم کی سرکردگی میں اپنا پرانا حق تسلیم کرانے آ رہے ہیں، اور یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ خان اعظم سمرقند کے زرخیز علاقے پر قبضہ کرنے اور اپنی حکومت منوانے کے علاوہ لوٹ مار بھی کرے گا۔ تیمور نے الجائی اور ننھے جہانگیر کو الجائی کے میکے بھیج دیا۔ الجائی کا بھائی کابل سے شمال کی جانب کوچ کر چکا تھا۔ تیمور چاہتا تو اسے بھی کابل میں پناہ مل سکتی تھی، مگر اس طرح پناہ لینا اس کی افادت طبع کے خلاف تھا۔ ادھر اس کے پاس صرف چند سو سوار تھے، ان سے جستہ مغلوں کے 12,000 جانبازوں کا مقابلہ کرنا بھی دانشمندی کے خلاف تھا۔ ہر چند اس کا باپ اور امیر قزغن دونوں اس سے یہی کہتے رہے کہ کسی صورت بلاد شمال کے خان اعظم کی اطاعت قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ تمام تر تاتاری سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار کر رہے گا۔ مگر اس کا کیا علاج تھا کہ خان اعظم بہت زیادہ طاقتور تھا، اور پھر مغل تیمور کے آباء و اجداد کے تسلیم شدہ حکمران تھے۔ ان حالات میں تیمور ہی کیا کر سکتا تھا؟ بقول وقیہ نگار وہ بلاؤں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ شہر سب میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور شہر خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے بیوی بچوں اور بہترین گھوڑوں سمیت سمرقند کی سڑک پر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اپنا مال و اسباب چھوڑ کر جانا نہ چاہتے تھے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ تیمور کو ذرا بھی خوف و ہراس نہیں ہے تو اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے اطاعت گزاری کا یقین دلانے لگے۔ انہیں یہ امید تھی کہ وہ انہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا، مگر تیمور کا قول یہ تھا کہ جو لوگ اپنی ضرورت کے مطابق دوست بنتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے، چنانچہ اس نے بیکار اور بے مصرف لوگوں سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ اگر وہ ایسے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لیتا تو خان اعظم کو حملے اور لوٹ مار کا بہترین بہانہ مل جاتا۔ اس نے خان اعظم کے حملے کی تیاریاں کرنے کی بجائے پہلے تو اپنے باپ کی شاہانہ اعزاز سے تجہیز و تکفین کی اور اسے شہر سبز میں علماء و مشائخ کے قبرستان میں دفن کیا۔ پھر اپنے مرشد مولانا زین الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوری رات ان سے مصروفی گفتگو رہا۔ ان دونوں میں کیا باتیں ہوئیں اس کا کسی کو علم نہیں، البتہ اس کے فوراً بعد تیمور نے تیز رفتار گھوڑے، چاندی کے نقشین ساز، ہر نوع کے زر و جواہر، غرض تمام قیمتی اشیاء اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ ممکن ہے مولانا زین الدین نے وہ تمام دولت بھی اس کے حوالے کر دی ہو جو دینی امور کے سر انجام دہی کے لیے ان کے تصرف میں رہتی تھی۔ بلاد شمالی کا خان اعظم اسلام کا پکا دشمن تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اوقاف پر ضرور قبضہ کر لے گا۔ دفتن جتہ مغل آن پہنچے پہلے خان اعظم کے مقدمۃ الجیش کے کراول پہاڑی گھوڑوں پر سوار، لمبے لمبے چمکدار نیزے سنبھالے، لوٹ مار سے لدے ہوئے بارکش جانوروں کی باغ تامے نمودار ہوئے۔ ان کے بعد سواروں کے دستے آئے جو گندم کی پکی فصلوں کو برباد کرتے اور اپنے گھوڑوں کو چراتے ہوئے آندھی کی طرح وادی پر چھا گئے۔ کراول کا کماندار شہر صف پہنچ کر سیدھا قصر سفید کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ تراغائی کا بیٹا مقابلے پر آئے گا، مگر تیمور نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور اسے مہمان کی طرح ٹھہرایا۔ پھر اس نے جتہ کماندار کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کی اور ایک شاندار جشن منا ڈالا۔ لاتعداد جانور ذبح کیے اور خوب جی کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ جتہ سردار چیک و نم میں پڑ گیا۔ اسے یہ موقع یا توقع نہیں تھی کہ اسے مہمان کی حیثیت دی جائے گی۔ کسی شہر میں فاتح بن کر داخل ہونا کچھ اور ہوتا ہے اور مہمان کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے نوجوان میزبان کی دولت کے انباروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ تو سکتا تھا مگر کر کچھ نہ سکتا تھا، اور اس نے بیش بہا قیمت تحائف کی فرمائش کی تو تیمور نے اس کی توقع سے زیادہ بیش بہا اشیاء بھی حاضر کر دی۔ جب اس بن بلائے مہمان کی تمام آگ ٹھنڈی کر چکا تو تیمور نے خان اعظم کے دربار میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو درباری لباس پہنایا اور باقی ماندہ دولت ساتھ لے کر سمرقند کی جانب روانہ ہو گیا۔ تیمور کے قریب اسے دو جتہ سردار اور ملے جو مقدمۃ الجیش کے ہمراہ تھے۔ وہ دونوں بھی سیم و زر کے طالب ہوئے۔ تیمور نے انہیں بھی ان کی خواہش سے زیادہ دے دیا۔ سمرقند سے گزرنے کے بعد وہ خان اعظم کے اردوئی معلّہ یعنی لشکر شاہی کی فردوگاہ کے قریب پہنچا۔ وادی اونٹوں کی قطاروں، گھوڑوں کے دستوں اور سفید نمدے کے خیموں سے پھٹی پڑی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے علم لہرا رہے تھے اور کات کے ڈیروں سے ذرے اڑ اڑ کر چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ خیموں کے اندر اور باہر سپاہی زرق برق لباس کی نمائش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ لمبے نیزے اور صحرائی کمان کے استعمال میں ماہر تھے اور جب ان ہتھیاروں سے لڑتے تو قیامت برپا کر دیتے۔ خان اعظم تغلق اپنے علم کے نیچے سفید نمدے کے فرش پر بیٹھا تھا۔ چوڑا چکلا منگول چہرہ، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن کی پتلیوں کو قرار نہ تھا اور جگی داڑھی۔ وہ مزاج کا شکی، لوٹ مار میں طاق اور تلوار کا دھنی تھا، اور جب لڑنے پر آ جاتا تو کسی طرح بس نہ کرتا۔ تیمور جب نیپس دائرے میں بیٹھے ہوئے عمراء کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا تو دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے انسانوں کے خط و خال تو اس کے ابوجات سے ہی کے ہیں۔ وہ بڑے ادب سے کرناش بجا لایا اور کہا: اے عالی نسب خان اعظم، اے اردوئی مولا کے امیر، میں قبیلے برلاس کا اور شہر سبز کا سردار تیمور ہوں۔ خان پر
اس کی اس بے باکی نیز فولادی کڑیوں اور نکری کام کی ذرا کا خاصا روک پڑا۔ تیمور نے اپنے جس قبیلے کا سردار ہونے کا ذکر کیا تھا، اس کے اکثر افراد اس کے پاس سے بھاگ چکے تھے، مگر موقع کی نزاکت کثر نفسی کی اجازت نہ دیتی تھی۔ خان کے حضور میں اس نے جو تحائف پیش کیے وہ بھی بہت بیش بہا تھے، جس سے ان صحرا نشینوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تیمور نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ خان کو اس کی یہ ادا بھی پسند آئی۔ اب تیمور نے اور بھی بے باک ہو کر کہا، خان اعظم میں آپ کی خدمت میں اور بھی تحائف پیش کرتا، اگر 3 کتے جو خود کو آپ کے امراء ظاہر کرتے ہیں اپنی حرص کی نظر میری دولت پر نہ ڈالیں۔ یہ بات تیمور کو بر وقت سوجی۔ خان اعظم اس سوچ میں پڑ گیا کہ ان 3 امیروں نے خبر نہیں کتنی دولت ہتھیالی ہے۔ اس نے فوراً ان کی طرف قاصد یہ حکم دے کر دوڑائے کہ جو کچھ تیمور سے لیا ہے وہ حاجی برلاس کو واپس کر دو۔ اگر وہ تیمور کو لوٹانے کا حکم دیتا تو اس سے لینے میں تعمیل کرنا پڑتا، کیونکہ تیمور کے پاس اب کچھ نہ تھا، مگر حاجی برلاس اس سے لینے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ وہ واقعی کتے ہیں، خان اعظم تغلق تیمور نے کہا، مگر ہیں میرے ہی کتے، چنانچہ واللہ ان کی حرص و طمع کا حال سن کر مجھے اسی طرح تکلیف پہنچی جیسے آنکھ میں پلکوں کا کوئی بال آ گرا ہو یا جسم میں کہیں پھانس چبھ گئی ہو۔ وسطی ایشیا کے یہ صحرا نشین اپنے ارادوں کو نہایت خوبی سے پردہ راز میں رکھا کرتے تھے اور سیاسی چالوں میں بھی بڑے ماہر تھے۔ یہ درست ہے کہ وہ جنگجو تھے، مگر اتنے طویل عرصے سے جنگیں لڑتے چلے آ رہے تھے کہ اب ہر ممکن طریقے سے جنگ سے گریز کرتے، اور اگر مقصد کسی چال سے پورا ہوتا نظر آتا تو شمشیر استعمال نہ کرتے۔ تیمور نے تغلق کے تیمور کے دربار میں کئی دوست بنا لیے۔ سمرقند کے امیر اور سردار مغلوں کی آمد پر اس طرح منتشر ہو گئے تھے جس طرح باز کو دیکھ کر بٹھیر ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ صرف تیمور نے سامنے آنے کی ہمت کی تھی۔ جستا مغلوں نے فیصلہ کیا کہ تیمور سے مصالحت کر کے اسی کے توسط سے حکومت کی جائے، مگر انہوں نے سر و دست اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ اپنے جن سرداروں کو خان اعظم نے تیمور سے حاصل کیے ہوئے تحائف لوٹا دینے کا حکم دیا تھا وہ آپس میں مل گئے تھے۔ انہوں نے شمالی علاقے کا رخ اس ارادے سے کیا کہ خان وطن سے غیر حاضر ہے، کیوں نہ ہم وہاں پہنچ کر ایک نیا لشکر کر کے بغاوت کر دیں۔ چنانچہ راستے میں خوب لوٹ مار کی اور بلاد شمال کی سرحد تک جا پہنچے۔ خان کو تشویش محسوس ہوئی، اس نے تیمور سے مشورہ کیا۔ تیمور نے اس معاملے پر پہلے بھی غور کیا تھا۔ اب آپ اپنے ملک کو لوٹ جائیے، اتنے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ وہاں آپ کو ایک ہی خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں رہنے سے 2 خطرے پیدا ہو جائیں گے، ایک آپ کے آگے، دوسرا عقب میں۔ تیمور کی یہ صلاح مان لی گئی۔ خان اعظم اپنے وطن کو لوٹ گیا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے تیمور کو تومان باشی یعنی 10,000 فوج کے کماندار کا منصب عطا کیا اور اپنا مہر دے کر ان علاقوں کا حکمران مقرر کر دیا۔ یہی منصب ایک زمانے میں مغلوں کی طرف سے اس کے آباء و اجداد کو عطا ہوا تھا۔ یوں تیمور نے اپنے وادی کو تباہی اور لوٹ مار سے بچا لیا۔ اب اگرچہ اسے خان اعظم کا حکم نامہ مل چکا تھا، مگر ابھی اس کے لیے اپنی قوم سے اپنا لوہا منوانے کا کام بھی باقی تھا۔ تاتاری اسے حکمران تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ خان اعظم جا چکا تھا، بلا سر سے ٹل چکی تھی۔ تاتاری سردار پر نمودار ہو گئے اور خود ہی نہیں لوٹے، ان کی خانگی رنجشیں، شورشیں اور چال بازیاں بھی لوٹائی، اور 3 سال تک حالات کے عجیب عجیب نقشے بنتے اور بگڑتے رہے۔ حاجی برلاس اور بایزید جلائر متحد ہو گئے اور تیمور کے قتل کی سازش کی۔ انہوں نے اسے اپنے خیمے میں اس غرض سے بلایا کہ اس کا کام تمام کر دیں، مگر وہ ہتھیار بند سپاہیوں کے ہجوم اور گٹی گٹی فضا میں خطرہ محسوس کر کے نکسیر پوٹنے کے بہانے اٹھایا، اور وہاں سے نکلتے ہی اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں کا رخ کیا جو تیار تھے، اور سب ان پر بیٹھ کر فوراً روانہ ہو گئے۔ بعد میں بایزید جلائر کو تو اس حرکت پر شرم بھی آئی اور اس نے تیمور سے معافی بھی مانگ لی، مگر حاجی
برلاس سنگ دل آدمی تھے، اس نے جلد ہی شہر سبز پر چڑھائی کر دی۔ تیمور شہر اس کے حوالے کرنے کو تیار نہ ہوا، کیونکہ خان اعظم کو حکم نامہ اس کے پاس تھا اور ہزاروں سپاہ بھی اس کے تحفظ کے لیے موجود تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور چچا کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ چچا بھتیجے کی فوجوں میں سمرقند کی سڑک پر معمولی سے ایک جھڑپ ہوئی، مگر اچانک حاجی برلاس نے اپنے لشکر سمرقند کی جانب ہٹا لیا۔ تیمور فتح کے ضم میں اس کے تعاقب میں چلا، مگر اگلے دن اس کے لشکر کے اکثر افراد نے اسے دھوکہ دیا اور حاجی برلاس سے جا ملے، جس نے انہیں یہ کہہ کر بہکا لیا کہ قوم کے بیشتر افراد میرے ساتھ ہیں۔ اب تیمور کے لیے پیچھے ہٹنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ الجائی کا بھائی امیر حسین افغان قبائل کو ساتھ لے کر کابل سے شمال کی طرف بڑھ آیا تھا۔ تیمور اس سے جا ملا۔ قبائل کی یہ جنگ ایک عرصے تک جاری رہی اور اس وقت تک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا جب تک خان اعظم شمالی مہم سے فارغ ہو کر اس میں نہ کودا۔ جس طرح پرندوں کی ڈھار میں پتھر گرے تو وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، اسی طرح تغلق کی آمد سے تاتاری بکھر گئے۔ اس مرتبہ خان اعظم نے زیادہ سختی سے کام لیا۔ وہ پورے علاقے کو زیر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ آتے ہی بایزید جلائر کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حاجی برلاس اپنے آدمیوں سمیت جنوب کی طرف بھاگا، مگر راستے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا۔ امیر حسین نے ہمت کر کے مغلوں کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی تو بری طرح پھیٹا اور بمشکل جان بچا کر بھاگا، مگر خان اعظم کا وہاں مستقل قیام کا ارادہ نہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے الیاس خواجہ خان کو تاتاری ممالک کا حکمران بنایا۔ جتہ سپہ سالار بیگ جگ کو اس کی مدد کے لیے چھوڑا اور تیمور کو سمرقند کا مقامی سردار مقرر کیا، مگر الیاس اور بیگ جگ کے ماتحت کر دیا۔ بادی النظر میں تو یہ بہت بڑا منصب تھا، مگر تیمور کو یہ انتظام پسند نہ آیا اور اس نے اہل شمال کا محکوم بنائے جانے پر پرزور احتجاج کیا۔ خان اعظم نے اسے خاندان کے دونوں بزرگوں کے عہد نامے کی طرف توجہ دلائی۔ قبل خان کی اولاد حکومت کرے گی، کاجولی خان کا خاندان اس کے ماتحت رہے گا۔ خان کے الفاظ یہ تھے کہ تمہارے جد امجد کاجولی خان اور میرے بزرگ قبل خان کے درمیان یہی معاہدہ ہوا تھا۔ تیمور بھی اپنے جد اعلیٰ کے عہد نامے پر عمل کرنا فرض سمجھتا تھا، چنانچہ ناخوش ہونے کے باوجود یہ انتظام تسلیم کر لیا اور اپنے علاقے کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ جتہ سپہ سالار کو حالات بہتر بنانے سے کوئی سروکار نہ تھا اور غیر ملکی افواج کا کماندار تھا، اور غیر ملکی افواج کے سردار ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ اس نے سمرقند میں لوٹ مار شروع کر دی اور شہزادے الیاس بھی لوٹ مار کے مال کے انبار دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سمرقند کے بہت سی نوعمر لڑکیاں تک غلام بنا کر بلاد شمال بھیج دی گئیں اور قابل احترام سعادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیمور نے جب یہ سنا اور مولانا زین الدین نے بھی انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں شکایت کی تو اس نے بڑے غصے کے عالم میں خان کے پاس شکایت بھیجی، مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تیمور نے اپنے آدمی اکٹھے کیے اور شمال کی جانب کوچ شروع کر دی۔ راستے میں جہاں کہیں غلام لڑکیاں ملی انہیں رہا کرایا اور اگر ضرورت پڑی تو تلوار بھی استعمال کی۔ تیمور کو خان کا یہ اقدام کیسے پسند آ سکتا تھا، خصوصاً جب اس سے یہ کہا گیا کہ تیمور نے بغاوت کر رکھی ہے۔ اس نے تیمور کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ ادھر حالت یہ تھی کہ تیمور جس طرف دیکھتا بربادی کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ لوٹ مار انتہا کو پہنچ چکی تھی، خود اسے بھی قابل دار قرار دیا جا چکا تھا۔ اب وطن میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے سیاست پر لعنت بھیجی اور گھوڑے پر سوار ہو کر صحرا کا رخ کیا۔ سرخ مٹی کا غیر آباد اور بے آب و گیا صحرا مغرب کی طرف دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی زمین جس میں جا بجا درزیں اور شگاف اس طرح پڑ گئے تھے جیسے پک جانے کے بعد تڑخ گئی ہے، دھوپ سے تپ کر پاؤں دھرنے کے قابل نہ تھی۔ دن بھر بگولے اٹھتے رہتے جس سے آسمان پر دھند سی چھائی رہتی تھی، اور یہ دھند گھیرتے ہوئے ٹیلوں پر اس طرح پھیلی رہی جیسے سمندر سے جاگ اڑ اڑ کر چاروں طرف پھیل رہے ہیں۔ صرف صبح شام کے وقت کچھ نظر آ جاتا، دوپہر کے وقت یہ دھند آنکھوں کو چندیا دیتی کیونکہ چاروں طرف تنور سے دہکتے نظر آتے، مگر یہ صحرا کے معنوں میں صحرا بھی نہ تھا۔
بھوری بھوری چٹانوں کے درمیان سے خشک نالے ادھر ادھر بل کھاتے ہوئے دریائے آمو کی طرف نکل گئے تھے، جس نے سالی سرائے کو، جو صحرا سے 4000 فٹ کی بلندی پر تھا، فردوس کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ اس دریا کے کناروں پر تو جھاڑ جھنکھاڑ کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا، البتہ اس سے کچھ فاصلے پر نرسل کے جنڈ یا ناگپنی کے پیڑ ضرور تھے، کہیں آدھے آدھے ریت میں دنسے ہوئے، کہیں جڑوں تک اس کے باہر نکلے ہوئے۔ دریا کے کنارے کہیں کہیں اکویاں بھی تھیں، مگر ان کا پانی پینے کے قابل نہ تھا، البتہ جانور اس پر زندہ رہ سکتے تھے۔ جہاں پانی میٹھا ہوتا وہاں چند خیمے ضرور نظر آ جاتے، جس میں مقیم صحرائے نوار ترکمان بھیڑوں کے ریوڑوں کی رکھوالی کرتے رہتے، مگر کہیں کوئی کاروان نظر آ جاتا تو اسے لوٹ بھی لیتے۔ ان میں سے بعض ایسے مجرم بھی تھے جو سزائے موت سے بچنے کے لیے اسے غیر آباد صحرا میں چلے آتے تھے۔ تیمور اس پاٹ بیابان سے گزرا جسے کزل کم کہتے تھے۔ الجائی نیز 20 کے قریب بے لوث اور وفادار ساتھی، جو اس کی رفاقت میں مصائب جھیلنے پر رضامند تھے، اس کے ہمراہ تھے۔ زائد ہتھیار اور دیگر سامان بردار گورو پر لادا ہوا تھا، کچھ ہیرے جواہرات بھی پاس تھے۔ پانی مشکیزوں میں بھر کر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ نہایت سرعت سے صحرا میں داخل ہو گیا۔ راتوں کو گھوڑوں کو سوکھی گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیتے اور اہل قافلہ باری باری ان کی حفاظت کرتے۔ جہاں کہیں کنواں نظر آ جاتا وہاں ٹھہر جاتے، پھر آگے بڑھ جاتے۔ ایک مقام پر الجائی کے بھائی امیر حسین سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی تغلق کے تیمور کے خوف سے بھاگا ہوا تھا۔ دبلا پتلا، بلند قامت اور ہٹیلا جوان تھا، مگر عالی ہمت بھی تھا۔ کابل میں حکمرانی کرتا رہا تھا، اب اپنی کھوئی ہوئی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ امیر تیمور کی یہ داستان انشاءاللہ آئندہ ملاحظہ کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی قسط آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔